خرم صاحب، یہ دو ہمارے جو محترم پینلسٹ ہیں، دونوں کی رائے کے اندر جو وہاں قبائل موجود ہیں ان کو انگیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو سہیل افریدی تو اس معاملے میں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. خود جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہ ان گروپ کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی آگے بڑھانے میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے. اگر پاکستان میں رہنے والے جو قبائل ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، اگر وہ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اب ان دہشت گردوں کو پناہ نہیں دینی، ان کو جو ہے ریفیوج پرووائڈ نہیں کرنا، ان کو سپورٹ نہیں کرنا، تو یہ پاکستان کے لیے مددگار ہے. لیکن جو حالیہ تاریخ ہے، وہ 4 سال سے جس دن سے طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے، میں آپ کو یاد کرا دوں کہ انہوں نے آتے ہی ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ جو وہاں جیلوں میں تھے ان کو رہا کیا، سینکڑوں کی تعداد. تو وہ تو ایک ہی دراصل گروہ ہے. تحریک طالبان افغانستان کے پاس، جس طرح میں نے کہا، ایک جواز تھا کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتے تھے. ٹی ٹی پی کے پاس وہ جواز نہیں، نہ تھا اور نہ ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم پر حملہ آور. اور جس قسم کی پاکستانیوں کا خون انہوں نے بہایا ہے پچھلے 4 سال میں، ضرور بات کریں، ضرور کوشش کریں، لیکن جو ریڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ بندوق پاکستان کے اوپر نہیں اٹھے گی. اور اس کو میں جو قبائل کا کردار ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے میری جو استدعا ہے آپ کے ناظرین سے بھی وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے پرانے جذباتی تعلقات تھے، اب ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اس میں لسانیت بھی ہے، اس میں ثقافت بھی ہے، اس میں دین بھی ہیں، اس میں قبائل بھی ہیں. لیکن یہ سب جن چیزوں کی بنیاد پر ہم افغانستان سے نرمی کرتے رہے ہیں، اس کے ہمیں نتائج حاصل نہیں ہوئے. دیکھیے 21 سال ہم نے امریکہ کی آخر میں تو آ کے بہت بڑی مخاصمت ہی ہو گئی تھی کہ جی آپ طالبان کو ریفیوج کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں. ریفیوج اس لیے پرووائڈ کیا گیا تھا 21 سال تاکہ پاکستان اگر جب بھی امریکہ کا انخلا ہوگا تو پاکستان کے لیے ایک ہمدردانہ حکومت وہاں پیدا ہوگی. لیکن وہ ہمدردانہ حکومت جو ہماری پالیسی تھی، اس کی بجائے ایک مخاصمانہ ایسی حکومت آئی ہے جو دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہمیں اس کو سارے معاملے میں جو ہمارے وہ کہتے ہیں نا جذباتیت اور سافٹ ٹچ ہے، اس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے، بالکل منصور صاحب نے صحیح بات کی ہے، اپنے جو بارڈر ہے اس کا تقدس قائم کریں. چاہے ویزا میکنزم ہے، چاہے کوئی آئی ڈی کا میکنزم ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان افغانستان کی سرحد کس نے کس وقت کراس کی اور کون کس وقت واپس گیا، اور ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. یہ جو سافٹ بارڈر ہے کانسیپٹ ہے، اس سے پاکستانیوں کا ناحق خون ہزاروں کی تعداد میں بہہ چکا ہے، اور اب ہم اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے. خرم صاحب، آپ سے بھی چاہوں گا، آج ہی کے روز جو انڈیا کا ٹیکنیکل مشن تھا کابل میں 2022 میں انہوں نے کھولا تھا. یہ جب امریکی فوجوں نے 2021 میں وڈرا کیا اس وقت یہ بند کر گئے تھے. پھر وہ 3 سال سے جو ٹیکنیکل مشن تھا اس کو آج انہوں نے اپ گریڈ کر کے ایمبیسی پہ لے گئے. آپ کی ٹاکس جو ہفتے والے روز ہو رہی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک عام پاکستان کے اندر جو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اچھی خاصی ایویڈنس بھی موجود ہے کہ اس کی ساری فنڈنگ انڈیا سے آتی ہے ٹی ٹی پی کی، اور ہو سکتا ہے بعض ٹارگٹ سلیکشن کرنے میں پیچھے ماسٹر مائنڈ بھی انڈینز بیٹھے ہوں، اور افغان سوائل استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے. تو آپ کو ایک میکنزم چاہیے فول پروف، جس کو ویریفائبل سٹیپس لیں افغان زمین پہ موجود ٹی ٹی پی کے جو گروپس ہیں اس کو کنٹین کرنے کے لیے. اور ابھی امبیسڈر صاحب نے جیسے کہا کہ ممکنہ طور پر بارڈر سے دور لے جا کر ان کو آباد کرنے کے لیے لے جائیں، یہاں سے نارتھ میں جا کے بات کر دیں، کابل میں رکھ لیں، لیکن بارڈر ایریا سے دور لے جائیں. کیا ایسے امکانات ہیں؟ کون سے سٹیپس یا کون سی تجاویز زیر غور آ سکتی ہیں؟ خرم صاحب. شکریہ ملک صاحب. لیکن دیکھیے افغانستان کی جو اس وقت عبوری حکومت ہے، انہوں نے جو اقدامات کرنے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے کچھ کمٹمنٹس کر لیں، لیکن ہم ان کو انفورس نہیں کر سکتے. جو چیز ہم مانیٹر کر سکتے ہیں وہ ہماری اپنی سرحد ہے، جس کے اوپر وہ مستقل حملہ آور ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ میں آپ کے ناظرین میں سے شاید یاد نہ ہو کہ جس دن ہندوستان نے حملہ کیا اس کی رات سینکڑوں ان لشکریوں نے یا دہشت گردوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اور 75 کے قریب جو ہیں دہشت گرد وہ ہلاک کیے تھے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے.
تو لہذا وہ تو مستقل جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ ہے. تو ہماری تو مانیٹرنگ پاکستان کی بڑی بڑی اچھی بات ہے کہ جوائنٹ میکینزم ڈیولپ ہو افغانستان کے اندر بھی جو سٹیپس لینے. لیکن ہم نے تو اپنا بارڈر مانیٹر کرنا ہے, اپنی سرزمین کی سیکیورٹی اس کو انشور کرنا ہے, اور اس پہ ہمیں اپنے بھی اقدامات جو ہیں وہ لینے ہوں گے. اگرچہ 2017 میں اب 8 سال ہو گئے, پورا ایک بارڈر جو ہے اس کو افغان پاکستان بارڈر کو فینس کرنے کا آغاز کیا گیا تھا, لیکن اگر وہ جو فینسنگ تھی اس کے وہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی ہمیں اس کو انٹینسیفائی کرنا ہوگا. تو مین جو ہماری سیکیورٹی کے لیے ایشو ہے وہ ہمیں خود ہی اس کو مینج کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان پہلے الیج کرتا تھا تو کچھ لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہندوستان کی کیا بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت 3 سنجیدہ کوششیں کی. پہلے بائی لیٹرل کیا, ڈی پی ایم فارن منسٹر تشریف لے گئے, اسپیشل ریپرزینٹیو تشریف لے گئے, پھر ٹرائی لیٹرل ٹرائی کیا گیا چین کے ساتھ کہ شاید معاملات میں بہتری آ جائے, اور پھر ایک ملٹی لیٹرل ٹرائی کیا گیا ماسکو میں. آپ نے دیکھا تمام خطے کی جو ممالک ہیں موجود تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بالآخر جو چیز پاکستان کہہ رہا تھا وہ بے نقاب ہو گئی, عیاں ہو گئی, اور افغان وزیر خارجہ سیدھا اٹھ کر ہندوستان چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے جس قسم کے بیانات دیے. تو در حقیقت ملک صاحب اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں, پاکستان ٹی ٹی پی سے زیادہ ہندوستان سے لڑ رہا ہے اپنے مغربی بارڈر, کیونکہ آج کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کے پاس وہ جو 10 سال پہلے کا بہانہ تھا کہ ہم کوئی امریکہ کو افغانستان کی سرزمین پر ہے, امریکہ اس کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اوپر ان کا حملے کا ایکسکیوز یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا ہے لہذا پاکستان پر بھی حملہ آور ہے. اب وہ جو ان کا جواز تھا یا بہانہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس طرح ان کے کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ تو کوئی ہم دینی جہاد کر رہے ہیں, اب وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا. تو لہذا اب جب کہ وہ بھی جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی عیاں ہو گئی ہے کہ وہ براہ راست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کو درجنوں اور سینکڑوں کے تعداد میں شہید کر چکے ہیں. اور ان کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ اگر پاکستان کی خرابی اور موٹیو تو ہندوستان سے آ رہا ہے, ان کا جو انجن ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے. تو لہذا ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, بہرحال افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, افغانستان کے ساتھ ہماری کچھ ثقافت مشترکہ ہے, زبانیں مشترکہ ہیں, قبائل مشترکہ ہیں, اس سب چیز کے ہوتے ہوئے ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس کو صرف ایک براہ راست جسے ہم کہتے ہیں خود مختار ہمسائے کے اسے ڈیل کرنا ہے. اور پہلی جو اپنی چیز کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ اپنے بارڈر کو محفوظ کرنا ہے, اپنے بارڈر کی مانیٹرنگ کرنی ہے. اصل جو تمام ٹیسٹ ہے اس سارے جو گفتگو ہوئی ہے دوحہ میں اور ابھی استنبول میں ہوگی, وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان کا بارڈر جو ہے اس پہ کتنے حملہ آور ہوتے ہیں. اگر وہ حملہ آور ہونا بند ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کیا ایکشن لیا جاتا ہے ان کے خلاف.